نسلم ونصلي على من هو سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يزال ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر بذریعہ قرآن مقدس بڑے آسان اور زرین بہترین قسم دے ضابطے اور اصول کے قانون بیان کر کے امت مسلمہ دا شان دو بالا کیتا ہے. جس قسم دے احکام اور عبادات اللہ نے فرض کیتے ہیں، ایک ایک حکم اور عمل دے اندر امت دی ترقی دا اللہ نے سبب بڑھایا ہے. اکثر اوقات آدمی اللہ دی عبادت کردا ہے مگر اس عبادت دا اثر کوئی نہیں نکلدا. قانون یہ ہے کہ اللہ دی عبادت کرن والے لوگ ہمیشہ اللہ دے قریب رہ کے زندگی گزار دے، اور اگر اللہ دی عبادت وچ آدمی فطور پیدا کر دے تو اللہ دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے بندہ. جتنے احکام تے عبادتاں اللہ نے فرض کیتیاں مسلمان تے، سب عبادت دے اندر بندے دے ایمان دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے بیان کیتا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات خیرات وغیرہ وغیرہ، ہر عبادت دا تعلق ایمان دے نال ہے. بسا اوقات آدمی ایمان دا اقرار بھی کرتا ہے، نال کچھ عبادات اور اعمال صالحہ بھی کریندا ہے، مگر بعض ویلے ایسے کردار آدمی کو صادر ہوندے کہ وہ ساری عبادت بھی سارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. آدمی اس مغالطے وچ رہ رہتا ہے کہ میں ایمان دا دعویٰ بھی کیتا ہے، اعمال صالحہ بھی کر رہا، مگر او نتیجہ اور اثر جڑا اللہ دی عبادت دا ہونا چاہیے او نہ میری جان تے ظاہر ہو رہا ہے، نہ میرے مال تے ظاہر ہو رہا ہے، نہ گھر تے ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ الٹا نحوست ہی نحوست ہوندی. ساری زندگی اول تو آدمی سوچیندے نہیں، جی سوچ وچ آ بھی جاوے تو اس دا تدارک نہیں ہوندا. نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی مرد ہے
تو بالکل ایمان کو خالی ہو کے مردا ہے۔ دن قیامت دے ایسا آدمی بڑا ذلیل تے خوار ہوگا، وہ حیران ہو سی کہ میں عبادت کردہ بھی رہا، ایمان دا دعویٰ بھی میرا ہاں، مگر اج سوائے جہنم تے اللہ دی لعنت دے اور کچھ نصیب نہیں ہو رہا۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات آدمی ذہن دے وچ سوچدا ہے، سمجھدا ہے کہ میں تو واقعی اللہ دی عبادت کر رہا، مگر اس نو غیر شعوری حالت وچ اس دی عبادت وچ ایسا کوئی گھن پیدا ہوتا ہے کہ وہ ساری عبادت دے تیار شدہ کوٹھے نو جلا کے رکھ دے۔ مثلا عبادت کیتی ہے، مگر اس عبادت دے اندر کسے بھی غیر اللہ دے حق دے اندر اس نے ایسا کام کیتا ہے جڑا اللہ حق دی ذات نال ڈھکدا ہے، اس نے وہ کام جڑا اختیار کیتا ہے کسے نبی واسطے، ولی واسطے، پیر واسطے، وہ اپنے طور تے عبادت تو کر رہا ہے مگر اس عبادت وچ شریک بنا رہا ہے، چونکہ اللہ تو سوا کسے دوسرے نو وہ عبادت جڑی کر رہا ہے وہ عبادت اس تے لعنت کر دی۔ جی اللہ کے رسول فرمایا رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، لکھوں کھا لوگ ہیں جڑے قرآن دی تلاوت کریں دے، وہ قرآن نو بڑے شوق ذوق نال پڑھ رہے ہوندے تے قرآن پاک ہٹ کے انہاں تے لعنت کرے۔ حالانکہ قرآن بڑی عبادت ہے پڑھنا، بعض روایات چوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ جڑا قرآن پاک دا پڑھدا ہے اس نو 28 لاکھ نیکی دا ثواب ملتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ ایسا بد نصیب بندہ ہے جڑا قرآن پڑھ بھی رہا ہے مگر اللہ دا قرآن ہٹ کے اس نو لعنت بھی کر رہا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن نو منیندا ہے مگر قرآن دے حکم تے عمل نہیں کرے گا۔ یہ عمل نہ کرن دی وجہ کو لو وہ قرآن جڑا رحمت ہے وہ اس واسطے لعنت بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لوگ حقیقت چونکہ نہیں سمجھتے، اس واسطے وہ عبادت دی بجائے انہاں واسطے اللہ دا وبال بن رہا ہے۔ سب تو زیادہ جڑی پرہیز کرنی پڑتی ہے بندے نو وہ اسے کام دی ہے کہ میں جڑی عبادت کر رہا کہ نہیں اس عبادت وچ ایسا گھوڑ یا کیڑا یا ہڈیرا یا کوئی دیمک نہ لگ ونجے کہ یہ عبادت میرے واسطے الٹا وبال جان بن جائے۔ ایک آدمی ہے اللہ دے راستے دے خرچ کرتا ہے، ضرورت دے ٹائم تے اللہ دے راہ تے خرچ کرنا، اس نو قرآن پاک وچ اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان ہے۔ قرآن وچ اللہ فرمایا ہے اے ایماندارو جے تساں ایماندار ہو تو جتھے ضرورت ہے اتھے خرچ کرو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ دے راستے دے ایک آدمی دی اگر طاقت ہے صرف ایک پیسے دیون دی تے ضرورت آ گئی ہے اتھے اللہ دے راستے تے خرچ کرن دی، او ایک پیسہ دے چاہ تے اللہ کو ایمان لے لے، اتنا مقام ہے۔ مگر ایک شخص ایسے مقام دے پیسہ خرچ کرتا ہے، کپڑا خرچ کرتا ہے جتھے اللہ دے قرآن کو اس پوچھیا نہیں، صرف اپنے دل تے نفس دی خواہش تے اس لکھاں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہوں ایسا شخص اگر دن قیامت دے اللہ دی لعنت تے پھٹکار چ آوے تو اللہ دا قصور نہیں، اللہ تو اس نو آکھ دے سی بھئی تو جڑا خرچ کیتا ہے میری مرضی اور میرے پوچھے دے بغیر کیوں کیتا ہے؟ میں تینوں کدا آکھیا کہ تو اس معاملے وچ اپنا مال خرچ کر یا جان خرچ کر؟ جتھے میں مطالبہ کیتا ہے اتھے تو ایک پیسہ دیون واسطے تیار نہیں ہویا، تے جتھے میرے دشمن ہن، مشرک ہن، بے ایمان ہن،
بدتی ہن ذلیل ہن، اتھے تو اپنے زیور بھی لہا کے دے دیتے، اتھے تو اپنے تھگڑے ٹاکی بھی اپنے ننگا کر کے اپنے آپ تو خرچ کیتا، تینوں کیا آخیا تو خرچ کیتا، ہوں وہ جڑا خرچ کیتا ہے تقوا بہا جباؤہم، وہ مال جہنم وچ تپا کے او دے متھے تے ڈم دیتا ویسے۔ ایک کام جڑا کوئی آدمی کرتا ہے جب تک وہ اللہ دی کتاب مقدس دے مطابق نہ کرے تو لکھاں ہا کروڑ ہا دا خرچ کیتا ہوا ہی تباہ تے برباد ہو جاتا ہے۔ ایمان آدمی دا ضائع ہوندا ہے ہمیشہ عبادت نہ کرن نال، عبادت ضائع ہوندی ہے جے بندہ کسے قسم دا شرک چا کرے یا اپنے اللہ دے نال کسے دوسرے نو اس شکل شریک بنایس کہ اللہ دی سور پکار بھی کردا ہے کسے نہ کسے ٹائم دتے، کسے غیر اللہ دی بھی کر لیندا ہے، اللہ رب العزت دے نام تے خرچ کیتا تک پیر فقیر دے منہ ملازے تے خرچ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دی عبادت نو جب تک آدمی گھون نہ لائے اس وقت تک وہ مردود نہیں بنتی، کہ جی عبادت رد ہو ونجے تو بندے دا ایمان ضائع تے برباد ہو گئے۔ قرآن مقدس اللہ نے ایک واقعہ پیش کیتا ہے جس دے وچ ایماندار قوم نو جھنجوڑیا ہے اللہ پاک نے تے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب تک تواڈے دل دے اندر سب تو پہلی عزت اللہ دے قرآن دی نہ آوے اس وقت تک تواڈی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ اگر ایمان اپنا دل چ پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب تو پہلے اللہ دے قرآن مقدس چ منہ پاؤ، اس دے بعد اقاموا الصلاۃ پھر نماز قائم کرو۔ اگر یہ دو چیزاں تواڈے وچ آ ونجن، ایمان تواڈا مضبوط ہوئے قرآن نال تے عمل تواڈا مضبوط ہوئے نماز نال، تو پھر میرے دربار دے اندر تواڈا مقام اے ہے کہ تساں اصلاح کر رہے ہو کہ اللہ اصلاح کرن والے دی مزدوری کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس واسطے صحابہ کرام دی تاریخ پڑھو، صحابہ کرام دا حال اے ہے کہ جتھے سامنے قرآن مقدس آونے ہا اتھے خود اللہ دے پاک رسول دی بات بھی قرآن تے فٹ کر کے تاں منے دے ہا، کیونکہ انہوں دے علم چاہیے کہ ایمان اگر محفوظ رہ سکتا ہے تو اللہ دے قرآن دے منن نال رہ سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعد، لے آؤ میاں کاغذ قلم دوات لے آؤ، میں تھوڑے واسطے ایک تحریر لکھے نا، میرے بعد تساں وہ تحریر چا وکھے آئے تو تساں گمراہ نہ ہو سو۔ صحابہ کرام اختلاف پائے گیا، کئی آکھن لگے لے آؤ کاغذ قلم دوات، کنہاں نے آخیا کوئی ضرورت نہیں۔ اختلاف بڑھدیاں شور برپا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف چہن اور مرضی او وہی جس مرض وچ لم یکم منہ رسول اللہ او اٹھی نہ سکے، آخرکار فوت ہو گئے۔ ایسی حالت حضرت عمر نے فرمایا کہ مارکا آپس اختلاف کیوں کریں گے؟ کئی آخر لگ گئے جی کاغذ قلم دوات نبی کریم فرمایا ہے تو یہ نہیں لے پہ آندے، کئی آخر جی بیمار ہیں مریض ہیں چھوڑو۔ حضرت عمر نے اگیرے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا میں آخیا ہے کاغذ تے قلم دوات لائے آؤ، میں ایک تحریر بنا دینا، میرے ہتھاں دی جڑی تحریر بنی ہوئی ہو سی اس دے اتے اتنا یقین رکھے سو او دے بعد تساں گمراہ نہ ہو سو۔ حضرت عمر
سوچن لگے بھئی 23 سال سانو قرآن پڑھایا ہے محمد الرسول اللہ، تے ہوں یہ پہ فرمائندے نے بھئی تحریر میں لکھنا چاہتا کہ تساں گمراہ نہ ہو، یہ قرآن کس واسطے آیا؟ اگرے ہو کہ حضرت عمر فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ سانو کتاب اللہ کافی ہے، کہیں تحریر کی ضرورت کہیں نہیں۔ نبی علیہ السلام مسکراون لگے مگر بیماری کی وجہ تو مسکرا نہ سکے، تے رسول پاک فرمایا چقوموا انی، ونجو اپنا کام کرو، مطلب میرا پورا ہو گیا ہے۔ گویا اللہ کا رسول ویکھنا چاہتا ہاں بھائی میں 23 سال جو قرآن پڑھایا ہے، انہوں دین ایمان قرآن چ دسیا ہے، ہوں میں اپنی حدیث دی گل جو کرے نا لکھن دی، بھلا ایک آدھے وہ کاغذ قلم دوات لائے آندے یا نہیں لائے آندے؟ حضرت عمر دے آکھن نال نبی پاک نو پتہ لگ گیا کہ قرآن انہاں دے رونگٹے رونگٹے چ رچ چکا ہے، قرآن دے ہوندے ہن ہور کسے تحریر دی ضرورت بھی نہیں، تے قرآن مقدس دے ہوندے ہیں گمراہ ہو سکدے بھی نہیں۔ اس وقت انہاں صاف فرمایا حسبنا کتاب اللہ، نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، یعنی قرآن مقدس دا مقام اتنا ہائی کہ صحابی رسول اللہ دے رسول دی حدیث سن کے بھی پہلے قرآن نو سوچیندے ہن تے وت حدیث پہ راندے ہن۔ تاں اللہ فرمایا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، میرے پیغمبر سب تو پہلا کام اے کر کہ تو قرآن مقدس دے پیچھے چل، دوے نمبر تے ہے آقم الصلاۃ، نماز تاں قائم کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس دے حکم دے خلاف بندہ کردا ہے تا ایسا آدمی نہ اپنی عبادت بچا سکتا ہے نہ اپنا دین تے ایمان بچا سکتا ہے۔ قرآن مقدس ہن جتھے آکسی واقسی انفقوا فی سبیل اللہ، اتھے خرچ کرو جتھے اللہ دا راستہ ہوئے۔ انہیں لفظ تو بڑا آسان جہا ہے مگر سوچنا پت قرآن تو یہی پوچھنا ہے نا کہ اللہ دا راستہ ہے کہڑا؟ ایک بندہ ایک عام لفنگا جہا کنجر جہا آدمی آ جاتا ہے، گھوڑے تے چڑھیا ہوا ہے، کھوتے تے چڑھیا ہوا ہے، کھڑکے تے چڑھیا ہوا ہے، وہ آ کے تے اللہ دے نام اتنے آتا ہے میں فلانا کام پہ کرے نا، فلانا اسلام دا کام پہ کرے نا، جہاد پہ کرے نا، مینو اپنی جان دیو مال دیو۔ مسلمان جڑا قرآن پاک تے ایمان رکھدا ہے او دا فرض ہے کہ پہلے قرآن تو پوچھے کہ اے اللہ دا رستہ ہے صحیح جڑا دسیندا ہے۔ قرآن پاک دے نال اگر ایمان ہے تو قرآن تو پوچھنا پوسی کہ اے رستہ واقعی اللہ والا ہے جی دعوت دے رہا یا کوئی ٹھگ تو نہیں جی بغیر پوچھے دے بغیر سوچے سمجھے دے توڑے اللہ دے نام سمجھ کے اس نے سارا گھر لٹا دیتا ہے مگر اللہ دا منشا پورا نہیں ہویا۔ اللہ پاک کا فرمانا ہے کہ جویں تو اس بنا تے خرچ کیتا ہے جو اللہ دا راستہ ہے تو اے اللہ تو پوچھے تو ہاں جو اللہ دا راستہ ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ ہزار ہاں لوگ ودن کائنات ان طرح کوئی مسئلہ بھی ہوئے جس مسئلے واسطے بھی بندے نو سوچ آندا ہے کہ میں اللہ پاک دے رستے دوتے اپنی جان دے رہا خرچ کر رہا زبان دے رہا، اللہ آدھا ہے کہ پہلے میرے قرآن کو لو پوچھ جو اللہ دا رستہ ہے کہڑا۔ تو اندازہ لگاؤ ایک آدمی اگر خالص اللہ دے نام دے اتے آ کے پیسہ منگدا ہے تیرے کو لوں یا جان منگدا ہے مال منگدا ہے تو خالص اللہ دے نام دے دیون واسطے ہے کہ چھلوڑی بندہ نہ دے سی تے جو کوئی آ کے چاہ کے میں جہاد تے خرچ کرنا ہے فلانے پاسے انج کرنا ہے فلانے پاسے انج کرنا ہے اتھے تو سارا گھر ہی لٹا کے دے دے سی۔ آخر دی وجہ کی ہے؟ کوئی فرق تو ہے نا بے خالص اللہ دے رستے دے اتے تو خرچ کرنا چاہے تو آنا ہے کہ میں مقروض ہاں میرے اتے میاں اتنا ادھار ہے قرضہ ہے غریب آدمی ہاں جتھے تینوں پتہ ہے کہ دین دا کام ہو رہا ہے مگر جی تینوں آگے پیچھے دا ہی پتہ کوئی نہیں اتھے تو سارا گھر لٹا کے دے تے تیرے جی بے ایمان جہان ہور کون ہے؟ قرآن مقدس اس واسطے مسلمانوں واسطے آیا ہے
کہ جس کام نو بھی دین دا کام سمجھو پہلے قرآن تو پوچھو کہ قرآن پاک کئی شاید تعین کردا تے کہ نہیں کردا۔ قرآن مقدس دے مطابق اگر آدمی چل کے ایک پیسہ بھی خرچ کردا ہے تو اس نو اللہ فرمایا یضاعفہ لمن یشاء، یضاعف، وہ ایک پیسہ دیندا پیا اللہ قیامت تک اس نو دوہرا کریندا پیا۔ دن قیامت دے آدمی حیران ہو سی، پوچھی اللہ یہ چھوٹی چھوٹیاں ڈھیریاں جڑیاں پئیاں نے تے ادو وڈے وڈے کھلواڑے لگے پے، اللہ آکسی یہ چھوٹے عمل ہیں تیرے تے وڈے کھلواڑے میرے فضل ہے، یزیدہم من فضل ہی، تو تے ایک پیسہ خرچ کیتا ہے مگر اس نو میں دوہرا کریندا رہا ہوں کھلواڑا بنیا پیا ہے، اپنے فضلاں دی اپنے عملاں دی ڈھگی بھی لوٹ لائے، میرے فضلاں دے کھلواڑے لوٹ کے لائے، صرف اس بنا دے کہ قرآن کو پوچھ کے اس نے خرچ کیتا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، جو جو عبادت بھی اللہ نے بندے تے فرض کیتی ہے اس دا فرض ہے کہ اللہ دی کتاب نال پہلے مشورہ کرے، اللہ دی کتاب تو پوچھے جو تیری اجازت ہے اتھے یا نہیں۔ اس واسطے اکثر عبادت لوگوں دیاں ضائع تے برباد کہیں ہو رہی ہیں کہ انہوں دے اندر اے سوچ نہیں ہوندا کہ میں اے عبادت جڑی کر رہا اللہ دے شرائط نال پوری اتردی ہے کہ نہیں اتردی۔ اس واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سب تو پہلے بندہ قرآن مقدس چ پوچھے تو ایمان پوچھے، جو ایمان کیڑی شے دا نام ہے۔ قرآن دے مطابق جے ایمان نصیب ہو گیا او دی ایک ایک حرکت بھی ہو سی تو وقت قرآن دے مطابق ہو سی۔ تا اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھاون واسطے، ایمان سمجھاون واسطے فرمایا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر کول اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ دا معنی کیا ہے۔ قرآن پاک لا الہ الا اللہ دی حقیقت سمجھائندا ہے مسلماناں نو۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے جو بندہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اللہ دے بغیر کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب ہے جو کوئی معبود نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان زمین، آسمان تے زمین دے درمیان جتھے جتھے ہی کوئی غیب تے پردہ موجود ہے، اندھیریاں دا پردہ ہے، کپڑے دا پردہ ہے، مٹی دا پردہ ہے، پانی دا پردہ ہے، دوری دا پردہ ہے، پہاڑاں دا پردہ ہے، آسمان دے درمیان فضا دا پردہ ہے، جتھے ہی کوئی پردہ ہے، پردے دے اندر جانن والا سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں، نہ کوئی آسمان دے اندر ہے، نہ کوئی زمین دے اندر ہے، نہ کوئی زمین و آسمان دے درمیان اندر ہے۔ جتھے ہی کوئی پردہ ہے، پردیاں چوں جاننا، پردیاں چوں ویکھنا، پردیاں چوں سننا، پردیاں چوں عالم تے واقف ہونا، اے ایک اللہ دا کام ہے تے الہ تے معبود اوہ ہوندا ہے جڑا پردیاں دے وچوں ویکھ لوے۔
لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لہذا جتھے کوئی پردہ آ گیا ہے، پردیاں دے اتوں، پردیاں دے وچوں، پردیاں دے پیچھے جانن والا کون ہے؟ وہ بندہ اقرار کریندا ہے لا الہ الا اللہ دا، پڑھ 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 کے تسبیحاں تے کلمے تے منکے ہی بادے گھوٹ کے کھا ویندے نا مراد، اتنا ڈوکھا کلمہ پڑھیا سی، مگر وقت اس کے باوجود آتا ہے بھئی جڑا اے مویا پیا ہے 7 گز مٹی تو تلے پیا ہے وہ بھی جاندا پیا ہے، ادو آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اقرار کیتا اس کے میاں میں اے اقرار کہندا پیا کہ پردیاں دے تلوں اتے پردیاں دے پیچھے ویکھن تے جانن والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ادوں اقرار پیا کردا ہے لا الہ الا اللہ دا، تے لا الہ الا اللہ نو قرآن بیان انج پیا کریندا ہے کہ ظلمتاں تے پردیاں دے وچ گئی ہوئی چیز دے حال نو جانن والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے، حتیٰ کہ تیری تلی بھری ہوئی ہے، کف بھری ہوئی ہے دانیاں دی، جڑے ہاتھ چ لئی کھلائیں اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے زمین چ چھٹے نہ چا انہاں نو زمین دے اندر ون پاؤندن او دانے لا یعلمها الا ہو۔ 14 طبقہ دے نبی آ ونجن، ولی آ ونجن، نوری فرشتے آ ونجن، 14 طبق دی کائنات ساری کٹھی ہو ونجے، کہیں ایک نو ہی پتہ نہیں جو فلانا دانا کہڑے پردے چ پہ، سارے پردیاں چ جانن والا کون ہے؟ اقرار کی لا الہ الا اللہ کا، مگر اس کے باوجود آتا ہے فلانا حضرت صاحب تے فلانا پیر صاحب جتھے ہے اتھاؤں ساری حالت دا اس کو پتہ لگ ویندا ہے، یا تویز پہ لکھویندا ہے تے آتا ہے پیر صاحب یہ تویز لکھدا پیا ہے، پیر نو پتہ ہے کہ اس دے فلانے گھر دے چولہے دے وچ تویز پورے پے ن، یا اے ون کے وہ تھرسال چ تویز کٹ سی، یا اے تویز جے پلئی سی چاہ تو وہ غیب چھاتی پائی بیٹھا ہے جو دی بیماری دور ہو گئی سی۔ یہ سارے کام جو کریندا پیا ہے ایمان نال دسوت اس دے کلمے پڑھے دا کوئی فائدہ لتھا ہے؟ کلمے چاہتا پیا جو پردیاں چو غیب جاننا والا کون ہے؟ ہوں تویز لکھائندا پیا اس واسطے دلہ جہان دا جو سمجھیندا ہے پیر دے ہاتھ سارا کچھ ہے انہوں پتہ ہے اے تعویذ کے پٹ نال بدھا گیا تو ترائے شیر دا پتر جڑا پلے کے باہر آ پوسی، جے اتھوں سمجھی بیٹھا تو اس نو کلمے پڑھن دا فائدہ کیڑا؟ کلمے پڑھن دا مطلب یہ ہے کہ قرآن دے مطابق تیرا ایمان تینوں نصیب ہو جائے۔ ایمان دی حالت ہے کہ تو اقرار کرن دے باوجود پھر بھی تیرا اے عقیدہ ہے کہ پردیاں دے وچوں تے غیب دے وچوں جانن والا اللہ نہیں بلکہ اللہ والے بھی ہیں، جیندا تے جیندا رہ گیا، بویا ہی نہیں تے جھلیندا تلے قبر دے اندر، اتے لنڈی چڑیا بہ تئی پوچھدا پیا ہے، لنڈا کہاں آیا بیٹھا تئی پوچھدا پیا ہے۔ جس قرار دا اے عقیدہ ہے او ہن کلمہ پڑھسی تو اس نو فائدہ کتنا ہونا ہے سوا اللہ دی لعنت دے۔ قرآن مقدس تو چکن دے بعد آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ اس دے اندر ایمان دی رتی بچ وجے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آیا صحابی، اس آخیا یا رسول اللہ میں قربانی واسطے ایسا ایک جانور پالی بیٹھا کہ جس دی
ویکھن نال تعلق ہے، انہیں تعریف کرن نال کدے اس کی حیثیت دا پتہ نہیں لگ سکتا۔ اتنی تعریف کی اس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شوق لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا ون یار او جانور لائے آ جو دیکھا ہے تو صحیح کی ہو جائے جانور، اور اللہ کے رسول اس نو بھیجیا ہے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے اللہ کے رسول کی گل سن کے ہر کہے نو پتہ پہ لگتا ہے کہ پردے دے وچوں جاننا اللہ کون ہے۔ جی اللہ کے رسول نو ہی پردے چ پتہ لگتا تو تھائی بیٹھے آخیا میں ویکھی بیٹھا تیری چھپری تلے بدھا کھلائے ایڈی دکان کیوں بیٹھے تیار کرے، پر نہیں اللہ کے رسول نو ہی پک ہا تے مسئلہ ہی انجے ہا کہ اوٹ تے پردہ جتھے آ ونجے اتھے پتہ لگ سکتا ہے تو صرف کئی نو اللہ پاک۔ صحابی گیا اس اپنا او جڑا جانور ہا او کچھ چماریا اتنے چٹی چادر چکی تے انجے معلوم ہوئے اگے تو دو حصے زیادہ موٹا ہویا آندا ہے، جلے سامنے ہویا اللہ کے رسول فرمایا کہ چیز تو چنگی لئی آندا ہے پر ہوں کدائی کپڑا ہٹایا تو پتہ لگ گیا جو کی ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول آخیا بھائی کپڑے دے اندر دا پتہ بھی مینوں کوئی نہیں۔ پردہ اسے واسطے رکھیا گیا ہے کہ اس پردے کپڑے والے پردے تو اندر والے نو باہر دا پتہ نہیں، باہر والے نو اندر دا پتہ نہیں۔ جلے آیا اس آ کے لا کے رکھیا پٹھورا آئی 4 مہینے دا بکری دا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ دے بندے اے پلاں جو بندہ کھلاؤں اسے پٹھورے دے پیچھے کھلا بننا۔ وہ آخر لگا یا رسول اللہ میں تینوں بڑی سیک نال پالیا، بادشاہ دی خدمت کیتی ہے، چھوٹا جا بچونگ رہا تے میں نو پال تے مقابلہ چکرایا سال والے دے نال برابر گوشت نکلدا ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے تو ٹھیک ہے مگر اے جو 4 مہینے دا دسینا ہے کہ بکری بکرا جڑا ہے اے تا پورے سال دا ہوے تو تاں ون کے قربانی ہوندی ہے، تو 4 مہینے والے دے ایڈا ہاں رکھے کل لے وجہ اس میں دی قربانی جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے عمل نال ثابت کر دیتا جو پردیاں دے وچوں ویکھنا تے جاننا کہندا کام ہے۔ تے جیڑا بندہ اتنے دعوے کریندا بیٹھا ہے کہ میں سب کچھ جاننا ہاں جڑا کچھ ہوندا پیا، مرید لایا مینوں واڑا چھوڑ کے آن دے نہیں تو میں تھوک سٹے سا تیری چھپری نو اگ لگ گئی سی۔ یہ اگو دریا ہی کھلا ہے ڈر کے یہ دیکھو جو ساکھ چا منگیا تا یہ ڈر تو دیون واسطے تیار ہو وجیا۔ یہ سمجھیندا ہے جو میرا پیر یا میرا استاد جڑا ایڈا کامل ہے جو پردیاں دے وچوں ہی پتہ لگ ویندا ہے۔ مویا نو آتھا بیٹھا بھئی یہ بھی جان دے پین تلو اتنے ون کھلوندا ہے، حالانکہ اللہ پاک نال تو اس وعدہ کیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پردے چ ویکھن اللہ کون ہے، تاں تا اللہ آیت سی وتدو اللہ فرماندا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ نے تانوں بنایا ہے پیدا کیتا ہے تے جڑے ویلے تانوں بنائندا پیا کتھوں شروع کیتا ہے سو فی ظلمات ثلاث، ترائے اندھیرے جنہاں اندھیریاں دے وچ اللہ نے تینوں بنایا ہے۔ ایک تیری ماں دے پیٹ دا اندھیرا، ایک تیری امی دے رحم دا اندھیرا، ایک اس جھلی دا اندھیرا جس دے اندر او تیرے خمیر والا پانی موجود ہے، ماں تے پیو در لیا ہویا۔ اتھے میں کہ کیتا ہے یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان تینوں کہیں بد زن کر چھوڑیا ہے میں اللہ کولوں، حالانکہ میں تینوں خالقہ کا تیرا پہلو میں نقشہ تیار کیتا ہے، جنہیں کپڑے دے اتے چھپا چھپیندا ہے میں تیرا نقشہ تیری امی دے پیٹ دے اندھیریاں دے وچ تیار کیتا ہے۔ فرشتیاں نو نہیں آون دیتا،
کوئی جاندار، کوئی ایماندار، کوئی داندار، کوئی قطن نزدیک نہیں آیا۔ خالق کا یخلقکم، آپ نقشے تیار کیتے تیری ماں دے پیٹ دے اندر، مگر نقشے کیویں؟ نقشیوں دن کہیں جسیم چیز دے اتے، کسیب چیز تے میں تیرا نقشہ اٹھائی اپنی قدرت دیاں انگلیاں نال پانی دے وچ بیان کیتا ہے۔ جڑے ویلے کیتا ہے خالق کا فسوا کا، وقت میں تینوں فٹ کیتا ہے 360 جوڑ تیرے بنائے، سوا کا برابر برابر سوی سوی کیتا ہے، جتھے نک ڈھکدا ہا نک لایا ہے، جتھے منہ ڈھکدا ہا منہ لایا ہے، جتھے اکھ چھکدی آئی اکھ لائیے، جتھے ایک ایک جوڑ چھکدا اتھائی سوا کا میں برابر برابر بنایا ہے۔ جے منہ تیرا میں پچھو چلائیاں یا تیرا نک میں پچھوں چلائیاں، یا جڑی چیز پچھوں ہے تیری اگوں چکر ہا تو خراب تے تباہ برباد ہو ونیا۔ نہیں نہیں، ایک ایک جزو تے بازو تیرا سوا کا بہت بڑے اچھے انداز نال تیرا برابر کیتا ہے۔ فعدل کا جلے فٹ کر لیا ہے، وت عدل کا اپنی قدرت دی کمپیوٹر والی مشین تے تیرے دوے پیراں والے ویل چڑھا کے سدھے کیتے۔ فعدل کا برابر برابر دوہیں لڑیا ہیں، اج نہیں جو ایک پیر اگا رکھیں تے دوا پچھا رہ ونجے، جرا پاٹ ونجنی تے چیخ چیخ کے مر ونجے۔ نہیں ایو جیاں کاٹیاں تے سپرٹا لا دتیاں، ایو جیاں ڈبیاں بھر دتیاں جو پیر نو جتھے چاہ کے رکھیں تینوں دوا اس تو اگے ویندا نظر آوے۔ عدالہ کا یہ سارا کچھ میں کیتا ہے تتری اندھیریاں چ کیتا ہے، اندھیریاں دے وچوں پردیاں دے وچوں جانن والا ہی میں ہاں، بنا کے دیون والا ہی میں ہاں تے دے کے وقت کھس لون والا ہی میں ہاں۔ کیوں کیتا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، وت جویں تیری صورت ڈھکدی آئی انہیں تیری شکل بنائی ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، میں تیری صورت ایڈی سونی بنائی ہے جے میں شکلاں کولوں پاک نہ ہواں تا اپنے چہرے دا مہاندرا بھی میں تیرے منہ طرح بنائی ہے۔ کہ سارا کچھ میں کیتا ہے پردیاں چ، پردیاں دے وچوں کرنا تے جاننا تے ویکھنا تے لونا تے دیونا، اے خاص ہے کہندا تا تو پڑھیا لا الہ الا اللہ۔ ہن تو آکھیں بے فلانا ہی پردیاں چ جاندا ہے، فلانا نبی دی قبر تے ونجو تا اندروں جواب دیندا، تیرے جے اللہ کافر کوڑے ہور جہان وچ۔ تو کلمہ جو پڑھیا ہے، کلمے دی لاج کیڑی رکھی ہے؟ کلمے دا تقدس جڑا قرآن دسیندا او تے اے ہا کہ ایک ایک ذرہ ذرہ غیب تے پردیاں چ جانن والا کون ہے؟ اسے واسطے دن قیامت دے اللہ انہاں سوراں دا مقالہ کرن واسطے نبیاں تے ولیاں نو واپسی تساں بیان دیو۔ واپسن کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ او میرے نبیو، او میرے ولیو، اے آئے کھلوتے نے بے حیا، بڑے بڑے حافظ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اے آدن ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك
اللہ اے تیرے نبی ولی پیر فقیر جنہوں اساں تینوں بھی سڈیندے آسے تے انہاں نوں سڈ مار لیندے آسے، اے تو جڑے تیرے رتے ہوئے تے بزرگن تے فقیرن مقربن تے منے تنن۔ او میرے نبی میرے ولی اے جو تواڈے متھے لیندن تساں دسو کہ حال ہے، واقعی پجیندے رہن تانوں کہ نہیں؟ ماذا اجبتم لأی وجہ عبدتم، کس وجہ تو تواڈی سور پکار کریں دے رہن، کس وجہ تو تواڈیاں قبراں تے آ کے تانوں سڈ مریں دے رہن، کس وجہ تو تانوں عالم الغیب سمجھیں دے رہن؟ دسو میرے نبیو ولیو۔ وہ اگو اکثر لا علم لنا، خدا پاکا سانو تیری ذات دی قسم ہے سانو ککھ دا پتہ کوئی نہیں جو کیوں سڈیندے رہن، ان کنا ان عبادتکم لغافلین، تیری ذات دی قسم ہے تو گواہ بن ون، تیرے نام دی قسم چا کے آدھیاں ہے سانو اللہ دی مار پوے جے کوڑ پہ مرندے ہوائیں تاں ان کنا ان عبادتکم لغافلین، سانو کوئی پتہ نہیں کون آیا کہے خنزیر تینوں چھوڑ کے سانو سڈ ماریا، کہے آکھیا جو سلام دا جواب ہی دین دن تے پکار ہی سن لین دن، اسانو کوئی پتہ نہیں کیوں مرن تو پیچھے اساں پردے وچ آ گیا سے تے پردے دے وچ جانن والا کون؟ انکا انت علام الغیوب، ایک ککھ دا پردہ بھی آ ونجے انہاں پردیاں چوں ویکھن تے جانن والا تو ہے، تے موت تا ایک ایہو جہا پردہ برزخ من ورائہم برزخون الی یوم یبعثون، اس اوٹ تے پردے موت والے دے وچوں ساڈی طاقت تا کوئی نہیں جو ویکھ لوایا سن لوایا، انہیں اروڑیاں کریں دے رہن بکواس کریں دے رہن بن یعبدون الجنہ، اے جنہ تے شیطانہ دیاں ہونگا سن کے قبراں دے وچوں انہاں نوں پکریں دے آن تے سمجھیں دے آن اللہ دے نبی بولندے پین، حالانکہ اللہ سا نہ بول سکدے آسے نہ سن سکدے آسے، اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اور اندازہ لگاؤ کتنی دنیا ہے جڑی اس وچ گرفتار ہے، اور یہ جے لوگ اگر کلمہ پڑھن، حافظ ہوون، مولوی ہوون، پیر ہوون، صدر ہوون، وزیر ہوون، غازی ہوون، حاجی ہوون، جدا مڈھو کلمے دی جڑ کٹی کھلائے بے غیرت آدمی اتھے اقرار کریندا ہے لا الہ الا اللہ کہ غیب دے پردے چوں بھاویں جی ہو جیا پردہ ہے پردے چوں ویکھن والا کون ہے، تے اونجا تھا موئے بھی سن دین تے جان دین تے نبی ولی جان دین تے غیب جان دین، اور وڈا کافر ہو جیا کون ہوئے؟ ہو جائے گندے عقیدے والے آدمی نال جڑا تعلق رکھدا ہے یا اس تو پوچھے بغیر دے نال تعاون کردا ہے، وڈا کافر تے بے ایمان ہے جے خدا دے قرآن دی بے عزتی کیتی۔ آج لوگ جڑا کچھ کریں دن کدا نہ پوچھیا کہ کلو بھائی تو اللہ والا ہے کہ نہیں، فقیر ہیں بزرگ ہیں، قرآن دے مطابق تیرا عقیدہ ہے بھی صحیح یا نہیں؟ جڑا ہی کوئی آ ویندا تے آکھدا ہے جی میں تو فلانے پیر دا مرید ہاں تے فلانے دربار تو آیا تے فلانے جہاد تو آیا، تو انہا دلہ چپ کر کے دے نال تعاون کرنا تے جی او کافر ہے جی تو کافر ہے، تیرے اتنے فرض آئی تو وٹ کٹھیا جو قرآن دے مطابق تیرا ایمان ہے صحیح یا نہیں؟ جدا قرآن دے مطابق تیرا ایمان ہی نہیں تو دے نال تعلق کیویں رکھ سکتا؟ اللہ دے دشمناں نال تیرا تعلق اگر ہوئے، تیرے وچ غیرت تے حس اگر نہیں تو مسلمان کیویں ہو سکتا؟
بندیاں دا اکثر ایمان جو برباد ہوندا ہے وہ عبادت نہ ہون دی وجہ تو، عبادت برباد ہوندی ہے غیرت نہ ہون دی وجہ تو۔ اس واسطے ضروری ہے کہ آدمی جو نیکی دا کام کرے سب تو پہلے مشورہ لوے تو اللہ دے قرآن کو لوے، کیوں؟ ایمان دا تعلق ہے تو قرآن پاک نہ انہیں چھڑیاں نمازاں پڑھنیاں تے نیکیاں کرن دا کیا فائدہ ہے جڑی تیری نیکی دوتے گواہی اللہ دا قرآن نہ دے، اس دا فائدہ کیا نیکی کی؟ جے قرآن پاک دے مطابق کریں تو نیکی، ایمان تیرا محفوظ رہ سکتا ہے کہ وہ قرآن خود حجت لک او علیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم فرمایا ایہو قرآن پاک تینوں مرئی سی تے ایہو قرآن تینوں چھڑئی سی۔ یہ قرآن کریندہ رہے ہیں، ختم کیتے نہیں، شبینے پڑھے نہیں، تلاوتاں کیتیاں نہیں، قرات کیتی ہی، سنیا ہی، مردے تے پڑھیا ہی، قرآن نو منن دے باوجود تو اگر قرآن دے کولو پوچھ کے عمل نہیں کیتا، قرآن دے مطابق تو ایمان نہیں بنایا تو ایہو قرآن تینوں کھلے برئی سی دیہڑے قیامت دے تے جے جو کام کیتا ہی توڑے تھوڑا کیتا ہی تے بھاویں زیادہ کیتا ہی قرآن دے مطابق کیتا ہی، ایہو قرآن حجت لکا تینوں گھیل کے بہشت چلائے یہ تو قانون، کیونکہ جس بندے نے بھی بننا ہے بہشت برین دے اندر تو ایمان دے صدقے بننا ہے، جے جہنم وچ بننا ہے ایمان برباد کیتے دے صدقے بننا ہے کہ اس دا معیار جڑا ہے وہ ہے اللہ دا قرآن۔ آج دنیا دے اندر سب تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ عبادت ہی کریں دن، نیکیاں ہی کریں دن، قرآن دا رٹا ہی لوائیں دن، مگر جڑا کم نیکی دا کرن قرآن کو تصدیق کدے نہیں کرائی، جی میں کوئی چاہ کے ادا ہی بھج وگیا ایتھوں عبادت برباد تے تباہ ہو گئی۔ اللہ کے پاک رسول سبق پڑھایا ہوا صحابہ کرام نے، اس واسطے جتھے کوئی گل آوے ہاں سب تو پہلے انہاں دا ذہن اللہ دے قرآن دے روی دا، حالانکہ گل کرنا اللہ دے رسول ہوندا۔ حضرت عمر نے جڑے لے آکھیا حاج جیڑا بندہ آکسی جو محمد پاک مر گئے میں اضرب اونوں کا، میں تلوار مار کے اس کی گردن اڑا دے، خبردار بات کے کوئی آکھے کہ نبی پاک دوتے موت آ گئی۔ صحابہ کرام این کر کے بیٹھے، اتا ہی نہ ویکھن ڈر تو جو مت وکھا دو تلوار جائے نہ دے۔ حضرت عمر آئی بڑا جلیل القدر آدمی، او دے پچھاویں کو لئی شیطان ڈردا، نلے صحابہ کرام اگے دتھی ودیان جو عمر دی زبان وچ کوئی اللہ پاک ایسی اثر رکھیا ہا کہ زمین تے حضرت عمر بولے ہا تا عرش برین تو خدا بولے گا، قرآن نازل ہو گئی گا۔ 36 مقام ایسے ہیں جتھے حضرت عمر زمین تے بولے آئے تو اتوں اللہ قرآن نازل کر دے۔ اس واسطے وہ روب بھی آئی صحابہ کرام تے بھئی یہ تو محدث ہے تے ملہم ہے، اللہ اے دے وچ وڑ کے گلاں کریندا جڑیاں اس دے کول آ گئی۔ اس واسطے چھتے پے شودے بیٹھے انج کر کے بیٹھے، اتنا انج کر کے ویکھن ڈر تو جو متو تو تلوار لے کھڑا تے ٹھوک دے تے وہ بار بار کے کھلا کے من قال ان محمدن قد مات فقد اضرب اونوں کا، جیڑا آکسی کہ محمد مر گئے میں انہاں دا گردن جڑی انہاں دی بالکل لہا دے۔ تاج ابو بکر صدیق مقام سنہد تے گئے ہویان اپنے مربے چ پھیرا مارے، مدینے کو ذرا فاصلے تے او مقام تے گئے ہویان، ادوں آئے جلے گھر آئے تا عائشہ صدیقہ کہ ابا جی امت دی کھیتی لڑ دی ہے، واری اجڑی پئی ہے یا ہن اللہ اللہ ہوں وس جے کر وس سکنا ہے تو اج ویلا ہی محمد دا کیتا کرتے سارا وہدا پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق لگیا تے سچیندے آئے، عائشہ صدیقہ دسیا اج عمر جڑا ہے اپنے ہاتھ تلوار لئی کھلا ہے تے اج کوئی قسمت والا بچی دی تلوار۔ صدیق اکبر سوچیا جو اتنے کیڑا نسخہ استعمال کرا، سوچ سوچ کے ورتیا کہ یہ قرآن ہی ہے جو کہ پھب گیا تھا، کیوں پتہ کہ محمد پاک دے صحابی کہے طاقت تو نہیں چھلین دے، ایک قرآن سامنے آ ونجے تو محمد دا صحابی وقت بول ہی نہیں سکتا۔ سبق یہ پڑھایا
آج دنیا دا حال یہ ہے کہ ساریا کتاباں پچا ویسے مگر ایک کدے خدا دا قرآن پچاون واسطے تیار نہیں، اللہ دے قرآن کو پوچھن واسطے ہی تیار نہیں اج دا مسلمان تا جو میں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس دا حال یہ ہے محمد دی جماعت دا، کوئی بندہ تو یہ سارے جہان دیا کتاباں پڑھ چھوڑے زری کیوں ہی نہ رنگ سے کہ جو قرآن پاک پڑھ چھوڑے کانا وقافن عند کتاب اللہ۔ آپ ابو بکر صدیق تے صحابہ دن جے عمر نو ٹھلنا ہویا تو قرآن نال ٹھلیندا اونجا ہی ٹھلے۔ صدیق اکبر آئے ادو حضرت عباس کھلوتا وڈیرڑا نابینا او کے کھلوتا آکھے کہ ادفنو او مارکا لڑو نہیں جھگڑو نہیں دفن کرو نبی پاک نو دفن کرو۔ حضرت عمر کے کہا کہ من قال ان محمدن قد مات فاضربونو کا، خبردار جڑا بندہ سی جو نبی پاک فوت ہو گئے میں ہو سکتا ہے اسا جیندے ودے ہوا ہے تے ساری زندگی دے اندر نبی پاک مر ونجے یہ تو گل ہی کائی نہیں۔ آپ حضرت عمر میں جو گل کھلا کریندام کیوں کریندام کون تو اريد ان يعيش رسول اللہ یدبرنا، میرا دے خیال ہے ہوندا کہ اساں پہلو سارے مر ویساں سانو پور کے جداں فارغ ہو سی نبی پاک تاں موت آونی ہے آپ دے اوتے، اس وجہ تو میں کھلوتا دام کہ انہیں بے ہوش ہوئے پین، بے ہوشی آئی پئی ہے موت نہیں آئی، کیوں میں سمجھیندام کہ ساڈے جیندیاں نبی پاک نو موت نہیں آندی، پہلو اساں مرساں تے تاں نبی پاک تے موت اس اپنی گل آپ دسی بھی ہے حضرت عمر۔ تاں جو صدیق اکبر آ گیا، صدیق اکبر آ کے نبی کریم دے اتوں چادر ہٹائی، چٹی چادر نال وجود مقدس چھپیا ہوا ہے، چادر ہٹا کے متھے تو بوسا لے کے آدھا انکا میتون، انکا اللہ اللہ انکا چھڑیو قرآن کو شروع کیتا ہے ابو بکر صدیق، کیوں جو پتا میں اگاں ونجنا ہے عمر کول، او اٹھے کھلا تلوار لہرا کے جے کم آونا ہے اٹھے، جے عمر دے جذبے نو ٹھلنا ہے تا قرآن ٹھلنا ہے، ہور گل کائی نہیں تھے کم آونی، نہ تلوار دی طاقت ہے نہ کسے وار دی طاقت ہے نہ کسے فرار جار دی طاقت ہے، اتھے طاقت لگنی ہے تو صرف قرآن پاک دی لگنی۔ اللہ اللہ آج دے ماحول سے اس نو زمین آسمان تو زیادہ فرق، آج بندے دے سامنے ہر قصہ کہانی پیش کرو او پچاوئی سی تے قرآن نو برداشت کیا سی یہ سکا سڑے ہویا واز ہے یہ چاسک آئی ہے تے اس وقت دا حال ہے کہ سارے جہان دیا رنگینیاں کٹھیاں کر لو کھ دا اثر نہ ہی ہوندا، جی اثر ہوندا تو ایک اللہ دے قرآن دا ہوندا، محمد دی محنت کی ہو قرآن ہے۔ انکا میتون و انہم میتون تبتا حیان و میتا، تو سونیا جیندا رہیا تمی پاکیں، جے ہن مر گئے تمی پاکیں، اشارہ کے پیا کریندا تیرے جیندیاں ہی اور امامت دے مسلے تے کوئی نہیں چڑھ سکدا، جے تیرا وجود ان میت پیا ہے، جے توڑی تو میت دے حالت چ باہر ہے تاوی تیرے ہوندیاں اور امام کوئی نہیں بن سکدا، تیرے جی پاکیزگی قید وچ کوئی نہیں، جے توڑی تیرے وجود نو دفن نہ کرائیں مسلح امامت تے چڑھن دی وی طاقت اور کسے دے اندر کوئی نہیں۔ ادوں گل کر کے متھے تو بوسا لائے کے انہیں کپڑے نال ڈھک کے آ گیا ہے، اسے ڈھک کے یا آیا ہے۔ حضرت عمر اس ویلے اپنے ہوش چ نہیں، اکھی رتیاں لال ہنجو کوئی نہیں پیاں ڈھاندیاں، طبیعت کے اندر تسلسل تسلسل آ گیا ہے، اتنا آ گیا ہے کہ وجود کمبدا کھلا ہے، تلوار ہی نال نال کمبدی کھلی ہے، مگر انج لہرائندا پیا دا من قال ان محمدن قد مات فقد اضربونو کا، جیڑا بندہ سی جو محمد مر گیا ہے میں دی گردن اڑا کے رکھ دے سا، خبردار حتیٰ کہ ایک پاسے آ کھلوتا صدیق اکبر تے ادا الا رسلک ایھا الرجل،
اللہ اللہ الا رسلک ایھا الرجل انت خوار فی الاسلام عزیز فی الکفر، حیا کر. اللہ اللہ ان کہیں اور دی کے طاقت آئی آکھنا عمر نے. الا رسلک ہوش کر، ٹھہر ون، انسانیت دے دائرے دے اندر رہے. گل سن میری، اسلام دی حالت وچ اتنا ذلیل ہو گیا ہے تے کفر دی حالت وچ تیرا وجکارا بہادری دا پیا ہویا. الا رسلک ایھا الرجل، حیات ہوش کرو بندہ. حضرت عمر نو پتہ سور کوئی نہیں، تا جو فرما دے قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اتھائی چپ نہیں کریں گا ادا ما محمد الا رسول، وقت تھائی بس نہیں کریں گا. ترجمہ کریں دیو یا آیت دا من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جدا ماریاں قرآن دیاں سٹاں تے دڑکے دتے تے رگا پھول گئی ابو بکر صدیق دیاں. انہیں گل سچی آئی جی محمد الرسول اللہ کر کے گیا. محمد الرسول اللہ نے آخیا ان امن الناس علی صحبتا و مالا. ابو بکر نو لوگو اگر کائنات دے اندر میرے اوتے کا احسان کیتا ہے تو ابو بکر صدیق. کیوں؟ مال دے اندر بھی یاری نبھاون دے اندر بھی جان قربان کرن دے اندر بھی جتنے احسان میرے اتے میری نبوت تے ابو بکر دے نیو جے احسان کہتے نہیں. او میں زور لیندا رہا مال احدن علی منتن، جتنے بندیاں میرے نال ہاتھ بڑھتی کیتی آئی تے میرے نال تائید کیتی آئی سارے دے احساناں دے بدلے میں لہا چکا. ایک ابو بکر ہے جنہاں دے احسان دے بدلے لہاون کیتے میں بڑا زور لایا ہے، پر اللہ فرمایا تو دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا. یکافہ اللہ بہی یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے میں آپ دن قیامت دے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دے. اللہ اللہ. صدیق اکبر جڑے ویلے پڑھیاں آیات کان عمر وقافا عند کتاب اللہ. حضرت عمر نو چلنا ہویا تے کھلارنا ہویا تے قرآن پاک دے ذریعے کھلار سکیندا. جڑے ویلے آیاتاں پڑھیاں تے دتے دڑکے قرآن پاک دی جے قوت کیتی شوٹنگ تے جلال آیا غالب اللہ دے قرآن دا صدیق اکبر تے او جلال ہی ہو گیا ہویا جو کیچ ہو گیا سارا جلال عمر دا صدیق والے پاس کیچ ہو گیا. ابو بکر دے آواز اندر اتنا جلال اتنا ہے جو عمر والا جلال بھی ادا ہی سکی آیا. تو کدے ڈٹھو سی کدے زور والا سپیکر بولے نہ تو دوے سپیکر عام انہاں دا آواز ہی کہہ چو ویندا ہے بولنو اتپ ہو ویندے. حالانکہ کرنٹ اس سے ہی ہوتا ہے اس سے ہی، مگر ایک سپیکر جو زیادہ طاقت والا ہے زیادہ اچے واٹ دا ہے وہ بولے تو اگلے بولن والے دا آواز وہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیندا ہے. جلال عمر وچ بھی ہے، جلال ابو بکر صدیق تھی، مگر ابو بکر صدیق دے جلال دی پاور اتنی تیز ہے کہ حضرت عمر دا بلارا ہی کیچ کر لیا صدیق اکبر. گوڑیاں دے پھار ڈھائے پیا تلوار ہاتھ چٹھائے پئی، گوڑیاں دے پھار ڈھائے کے انہیں تر تر ویتا ہے
جلے ہوش ٹھکانے تے آیا ہے تے فر فر ہنجو دے نال ناریاں وگ گئیاں. صدیق اکبر بار بار آدھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. ادعا دن او لوگو سن لو جے خدا پاک نو خدا سمجھ دے ہو او تا کدے مرنا نہیں. تے جے کر محمد نال اتنی محبت ہے جتنی محبت اللہ نال ہونی چاہیے، جے اتنی محبت کسے نو جویں عمر کھلا گلاں کریندا ہے تا سن لو ان محمدن قد مات، محمد مر چکا ہی نے. جلے دڑ کے آئے قرآن پڑھیا گیا ہے حضرت عمر دا ہوش ٹھکانے پہ آ گیا، گوڈے سے پار ڈٹا ان طور بیٹھا بیٹھا تھا کہ بیٹھا تھا رحم اللہ اخانا، اللہ رحمت کرے ابو بکر تے میرا ایمان بچا لے. اللہ رحمت کرے میرے بھائی ابو بکر تے سیدھا لگا گیا ہے منبر رسول تے اتھے ون کے آپ کھلو کے آتا ہے ایوہ الناس کنت اريد ان يعيش رسول اللہ يدبرنا. میرا آگے تا خیال آئی مگر رحمت کرے اللہ میرے بھرا بڑے ابو بکر تے جس نے قرآن پاک دے ذریعے میرا ایمان واپس لے آندا ہے. سن لو لوگو وعرفت انہ قد مات، مینو یقین ہو چکا ہے کہ محمد کریم ہن مر چکے. قرآن پاک نو دے نال تعلق ہے یا جس بندے نو قرآن نال تعلق ہے وہ واقعی جے کر جلال چو سی تے قرآن اس دے واسطے کم آسی، جے جمال چو سی تے اس واسطے آسی. وہ کیویں مسلمان ہے جڑا دعویٰ کریندا ہے کلمے دا قرآن پڑھن دا تے کم جڑے کریندا ہے قرآن تو پوچھدا ہی نہیں کہ اے دا حقدار مستحق ہے بھی صحیح ہے بندہ تے نہیں، اے دے اندر عمل صحیح ہے بھی نہیں. قرآن تے پوچھے تو بغیر اج ساری دنیا جڑی تباہ تے برباد ہو رہی ہے. اس واسطے علم دی کھوٹ نہیں، علم بھی بڑا ہے، عمل بھی بہت ہے، نیکیاں ہی بڑی ہیں، دعاواں ہی کر دین، تسبیح پڑھنا لئی زور ہیں، مگر سب بے ایمان اس واسطے ہیں کہ جڑا نیکی کر دین قرآن نال مشورہ نہیں کرے. ورنہ قرآن مقدس صحیح طور تے اگر دل ہو کے قرآن پاک نو بندہ چھڑا سن لوے دل ہو کے اس نو سنے ہویا بھی دی نجات واسطے کافی ہوئے. اس بندے دا واقعہ نہیں پڑھیا جڑے آدمی نے آ کے توبہ کیتی ہے نبی علیہ السلام دے کول، کفر چھوڑ دیتا تے چھوڑے اس داستان ہوتی ہے جو لکھیا ویندا اشاہ دی جماعت محمد رسول اللہ کا آئے کھلے انہیں جو ویندا پہ ہاتھ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر پڑھدا ذوق نال محمد الرسول اللہ قرآن ذوق کتنا ہوندا جو بعد اللہ پاک نے تا معلوم سورت مزمل کی معلوم ہوندا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم نو آکھیا رتل القرآن ترتیلا شبینا تو پڑھیا کرتے سن سا میں تیرا کبھی وہ تو معلوم ہوتا ہے خود اللہ پاک حدیث سے کی آندا ما اذن اللہ لصوت احسن من القرآن. اللہ پاک کان لا کے سندا ہے اس ویلے جڑے بندہ سر نال سونا قرآن کر کے پڑھدا تے وقت جڑے محمد رسول اللہ پڑھنا والا ہوے تو اللہ کیوں نہ شوق نال سنے. نالے یہ قانون بھی ہے اپنی کلام تے اپنی بات بندہ جڑے کریندا ہے دعا بندہ اگر اوہ گل پہ کریں ہوئے تو بندہ شوق نال سندا ہے جو میرے بارے چ کیویں بیٹھا بیان کریندا ہے میری تعریف پہ کریندا ہے. اللہ دا قرآن جلے محمد پڑھیا تو اللہ شوق نال سندا. اللہ دے پاک رسول قرآن پہ پڑھتے ہیں کہ کولو بندہ لگیا ہے معلوم ہوتا ہے جو اس لئے رسول اللہ کی قرات نو اللہ کی دائیں ذوق نال کے سندا ہاں جو اردو جمال تے جلال آپتے ٹکرے کھلے ہن ٹچ پے ہوندے ہن تے نالو بندہ لگ پیا او اٹھائیں کھلو رہیا او ساکیا ہن میں ایمان قبول کیتے تو بغیر اگا وجنا نہیں. ایمان قبول کر لو نوی نوی گل ہے ذوق شوق نال آ کے نماز وچ قرآن سنے. البتہ عادت ہسو شراب پیون دی کفر جو ہاتھ جاہلیت ہے اجے تھوڑی شراب دے بارے کوئی وضاحت نہ آئی ہو سی
یا سرے کو وہ بندہ نواں آئی اس کو سارے مسائل دا پتہ کوئی نہ آئی، نماز شوق نال پڑھے تے رات نو لگا ونجے ادا شراب والی بھٹی تے ون کے اٹھ چسکیاں لا کے تے وہ وسکی والا معاملہ جڑا کر کے تے وت صبح سویرے وت نماز آ جاوے، دو راتی انہیں کیتوس، تری رات نو ویندا پیا ہائی نماز عشاء پڑھ کے ادا بیلیاں دی بھٹی دے اگو بڈھو ٹکر گیا، چٹی داڑھی چہرہ چمکے اس دا، اکھ بلے، نک پتلا تلوار طرح، داڑھی اس دی سینہ کجی کھلی، اس آخیا کدے وہی نہ ہی تھا وہی نہ آئی تھا مار کے کولو اس اتھا ہی رکھی ہے تھا رکھی گئی تو باں ہوئی تو جٹھا اس پاس اٹھیندا پیا تو تو ہی ٹھوکی ہے اتنے کھایا پیا خربادیاں ودا کر اس کہ ہاں ویندا پیا مار کے دے ویندا پیا مار کے دے ہون تو اگا تے ٹپے دے او تے لگا گیا چات مرے دا دمبی نہیں تھائی منہ سجائی ودا تے نبی پاک پوچھیا کہ خیر ہے یا ایک جنل ٹھل ہویا ودا اکے جی ایک رات بڈھو ٹکریا پیا کات کو کوئی خدا دی قہر دیا تھپ تو ایک باری تو ہوش میرا ٹھکانے تھے نبی پاک فرمایا کو پتہ لگدا ہی او دا حلیہ کی ہو گیا اکھے جی انجا کادا سو تے چٹی داڑھی آئی تے سینہ کجی کھلی آئی چہرہ بلدا معلوم ہوندا دے ہون پیا بھردا اسے منہ تو اکھ اس دی بلدی ہے تے اس گل کے کیتی اکھے اس گل یا کیتی آئی جو اردو تو نماز قرآن سننا ہے محمد دا تے ویندا شراب دے پیا نبی پاک فرمایا ہے یہ صلاۃ اے وہ قرآن دی نماز آئی یہ تینوں چاٹ ماری ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز جو رکیندی ہے اس واسطے جو نماز قرآن پاک اصل مقصودی شاہ ہے لہذا نبی پاک فرمایا اے وہ نماز اللہ قرآن تیری کھکھاڑی سجا گئی گل ہور کائی نہیں ہو نہ بچی قرآن نال سچا تعلق ہوئے تو بندے نو کہ واز سننے دی ضرورت نہیں قرآن آپ کیویں نہ کیویں انہوں ولا کھچ چاڑ لیندا تے جے بندہ اجاڑے والے ڈھور طرح چھڑوا گیا وڈ ہوے سنی سنائی تے نیکی کیتی عمل کیتا بھاویں عبادت کرے قرآن کو تصدیق نہ کرے تو او دا سارا کیتا کرایا اوگت گیا اور جو کچھ کرے سی الٹا دے واسطے وبال جان بڑسی آخر الدعوانا الحمدللہ